علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اصدق القاسمی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اہم اور دینی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کے مطابق یہ ایک نعمت ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک مسلمان اسی نعمت کی بدولت ہی جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا جنت میں۔ تو یہ جو کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اسی اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں سے، مسلمانوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور ہر وقت جو ہے ان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، فکر لاحق ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی امتوں کو یاد رکھتے تھے اور آنے والی امت کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، کیسے حالات آئیں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہے حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ ابواب الفتن، کتاب الفتن کے عنوان سے حدیث کی تمام کتابوں میں یہ فتن، یہ جو ہے فصل جو ہے یہ موجود ہے، یہ ٹاپک موجود ہے، اور اس میں ایسی حدیثیں بیان کی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں اور پھر سننے کے بعد اس حدیث کو سامنے رکھ کر خود اپنا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ اس حدیث کے مطابق ہم کہاں ہیں۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، کہ مسلمان تو ہوں گے، مومن تو ہوں گے، قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اسلام کو مقبول کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن وہ صرف اور صرف نام کے ہوں گے۔ ان کی جو زندگی ہوگی وہ اسلامی سے، اسلامیات سے خالی ہوں گی، ان کے جو اعمال ہوں گے، ان کے جو افکار ہوں گے، اور شب و روز کے جو مشاغل ہوں گے، جو ان کا طرز زندگی ہوگا، جو لائف اسٹائل ہوگا، وہ اسلامی زندگی سے کوسوں دور ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے ایک ٹکڑا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن بھی باقی نہیں رہے گا مگر صرف اس کے حروف، قرآن بھی صرف جو ہے اس کی لکھاوٹ، اس کی تحریر باقی رہے گی، لیکن اس کے جو احکام ہوں گے اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے، ان کی تلاوت کرنے والے، تلاوت کا اہتمام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا مساجدهم عامرة وہی خراب من الهدى، کہ اس زمانے کی جو مسجدیں ہوں گی بہت عالی شان ہوں گی، مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی، بلند و بالا ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن وہی خراب من الهدى، وہ ہدایت سے وہ مسجدیں ویران ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ میرے دوستو، حدیث پاک کا جو پہلا جز ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ آج اس ٹکڑے کو سامنے رکھے، سب سے پہلے اولا اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہماری جو رات و دن جو گزر رہی ہے
اور جو ہے ہماری یہ زندگی جو مکمل طور سے گزر رہی ہے، کیا وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہے، ورنہ جو ہے مسلمانوں کا جو اکثر معاشرہ ہے وہ ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اسلام سے کوسوں دور ہے۔ ان کے جو مسلمان ہیں ان کے ووٹر آئی ڈی میں دیکھیں گے، آدھار کارڈ میں دیکھیں گے تو ان کا نام جو ہے مسلمانوں کے نام ہے، لیکن اگر ان کے اعمال دیکھیں تو جو کام غیر مسلم کرتے ہیں وہی کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم شراب پی رہا ہے تو مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، ایک غیر مسلم سود کھا رہا ہے تو مسلمان بھی سود کھا رہا ہے، ایک غیر مسلم کے جو معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے بھی آج معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین ایسے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر غیر لوگ جو وہ اسلام سے محبت کرتے تھے، اسلام سے قریب آتے تھے اور بسا اوقات اسلام قبول بھی کر لیتے تھے۔ لیکن آج جو ہے ہمارے اعمال ایسے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے عقائد ایسے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کی نقالی کرنے کی فکر میں، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی فکر میں ہم نے اپنے اعمال اور اخلاق کو اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ آج غیر جو ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم سر بلند رہو گے، تم دنیا کے امام ہوگے، دنیا تمہارے مطابق چلے گی، تمہاری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ آج عالمی سطح پر دیکھیں، مسلمان کہیں بھی اگر جو ہے صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں عزت و حشم اور دبدبے کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ قسم کرسی اور جو ہے نہایت ذلت و خواری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اسلامی ممالک کا حال دیکھیں تو برا حال ہے۔ خود اپنے گھروں کا معاملہ دیکھیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب تک ہم خود بدلیں گے نہیں، جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ کے جو ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ وہ بھی نہیں بدلے گا۔ اور اگر اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ ہماری جو ہے محتاج نہیں ہے کہ ہم جب اللہ ہماری عبادت کے محتاج ہیں کہ ہم عبادت کریں تو اللہ اس کی جو ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے، یہ زندگی دی ہے، اسے غنیمت سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آئے اور منمانی زندگی گزارنے سے باز نہیں آئے، میرے احکام کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارنا شروع نہیں کیے، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا ہے تو یاد رکھو میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہیں مٹا دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لاؤں گا جو تمہاری جیسی جو ہے نافرمان اور بغاوت کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ فرما برداری کرنے والی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں لے جائے اور نئی قوم کو وجود میں لائے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کو سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔